بہت شکریہ آپ کا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا و نبینا و کریمنا و قریب قلوبنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب و آلہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ میر محفل میر جہانگیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کی اجازت سے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام دوستوں کو اور محبان واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ محمد عرفان اشرف کا محبت بھرا سلام قبول کیجیے گا۔ واصف صاحب پر گفتگو کرنا اور واصف صاحب کے نظریات اور واصف صاحب کے تصرف پر بات کرنا، وہ واصف صاحب کو ایک شخص نے خط لکھا اور حضرت اقبال کے متعلق بات پوچھی، تو آپ نے جواب میں کہا کہ حضرت اقبال پر تو وہ بات کرے کہ جو کم از کم قلندر کے مقام پر فائز ہو یا رموز قلندری سے واقف ہو، اور واصف صاحب پر بات کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قلندر سے بھی کوئی اونچی بات ہو تو پھر ہم واصف صاحب پر کوئی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک وقت آئے گا، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، کوئی معین الدین ضرور آئیں گے اور جو راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ یہ راز کیا تھا، کیونکہ راز جو ہوتا ہے، جن لوگوں نے راز کو پا لیا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جنگلوں کی طرف نکل گئے، تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے دریاؤں کے کناروں پر اپنے مسکن بنا لیے، انہوں نے دنیا تیاگ دی، وہ کہیں دور خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے بڑی رازداری کے ساتھ راز کو آشکار کیا اور لوگوں کو بتایا، اور خاموشی سے اپنا سفر مکمل کر کے چلے بھی گئے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگا کہ بات اصل میں تھی کیا۔ بہرحال کچھ باتیں ہیں جو میں ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں بھی اس خوش گمانی میں ہوں کہ میں اپنے طور پر تو کہتا ہوں کہ واصف صاحب ہی کی محبت ہے، آپ دعا فرمائیے گا کہ ادھر سے بھی قبولیت ہو جائے۔ میر صاحب آپ سے خاص طور پر ریکویسٹ ہے، میر صاحب کی پہلی ملاقات بڑی دفعہ ہم نے سن رکھی ہے، اور میں جب بھی اس ملاقات کو ذہن میں آبزرو کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو میر صاحب کے ساتھ اس محفل میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم گجرانوالہ کے لوگ پہلی دفعہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملاقات کے لیے گئے تھے، تو واصف صاحب نے پہلی بات میر صاحب کے سوال پر جواباً کہی تھی کہ کیا گجرانوالہ میں کوئی اہل نظر نہیں ہے، کوئی صاحب راز نہیں ہے، کوئی دانا نہیں ہے؟ تو یہ بات آپ نے فرمائی، اور پھر ایک کہانی سنائی، اور وہ کہانی منطق الطیر، لاجک آف برڈ، اور اس پر ڈراماٹائز ہوا کہ وہ پرندوں کی دنیا کی کہانی ہے، اور پھر اس کا کلائمیکس آتا ہے، اور کلائمیکس میں واصف صاحب میر صاحب سے فرماتے ہیں اور گجرانوالہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جو یہاں پہنچ گیا وہی بادشاہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ملاقات میں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے میر صاحب کو بادشاہ بنا کر بھیجا تھا۔ یہ میرا گمان ہے، اور الحمدللہ میں اس پر مکمل یقین رکھتا ہوں، اور میں جس خود شناسی کے سفر پر سمجھتا ہوں کہ میں خود ساختہ ایک سفر اختیار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ بات الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ میر صاحب کو ہی بادشاہ بنا کر انہوں نے بھیج دیا۔ بہرحال کچھ باتیں ہیں جو میں نے عرض کرنی ہے۔ شاہ صدیق گل بہت اچھے طریقے سے فلسفہ خودی کی بات کر رہے تھے، اور خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، زمینوں آسمانوں کرسیوں عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ اور جس بات کا انہوں نے من عرف نفسہ کی بات کی، حضرت واصف
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ ظاہر ہی ظاہر تھا تو انسان چھپا ہوا تھا، پھر اللہ چھپ گیا اور انسان کو ظاہر کر دیا، اب بندے پر ہے کہ وہ چھپ جائے اور اللہ کو ظاہر کر دے۔ اور کچھ سوال تھے میرے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب راز کون ہے، یہ دانا کون ہے، یہ اسرار خودی کیا ہے؟ اور ابھی آپ نے وہ میری آواز میں سنا کہ خاموش چہرہ خاموش لفظ کی طرح صاحب نظر انسان کے سامنے بولتا ہے، خاموشی خود گویا ہوتی ہے اور صاحب نظر سکوت سے ہم کلام ہوتا ہے، اس پر عجیب عجیب انکشافات ہوتے ہیں، اس پر رازہائے سربستہ کھلتے ہیں، اس پر افکار عالیہ کا نزول ہوتا ہے، اس پر پرانے اسماء کے نئے معنی اپنی نئی جہتوں اور نئی صورتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ ہم صاحب راز کے بارے میں تو جان لیتے ہیں، میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، یار یہ صاحب راز بنتا کیسے ہے؟ میں نے بڑا اپنے سے سوال کیا کہ یہ صاحب راز کیسے بنتا ہے؟ تو جواب آیا، یہ خواہش سے نہیں بنتا، یہ نصیب سے بنتا ہے۔ کمال بات ہو گئی، یہ رات کے آنسوؤں سے بنتا ہے، یہ باد صبح گاہی سے بنتا ہے، یہ تقرب سے بنتا ہے، اور یہ اس سفر کا نام ہے جو پہنچتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تک ہے۔ یہ میں نے واصف صاحب کی تحریروں سے اس بات کو سمجھا۔ اور پھر ایک اور سوال جو میں نے اپنے آپ میں بڑا بنایا کہ ایک آپ کتاب کی بات کتاب میں ہو چکی، واصف صاحب نے فرمایا کتابوں کی باتیں تو ہم کتاب میں کر چکے ہیں، کوئی سوال ایسا پوچھو جس کا جواب کتاب میں موجود نہیں۔ تو اس کا جواب کچھ یوں ملا کہ کچھ سوال ایسے ہیں، وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ لوح اور قلم کہاں ہے؟ اس کو پڑھنے والے لوگ بھی کوئی ہیں، اس پر کچھ لکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو مجھے اس بات کا جواب ملا، اور وہ ہمارے علی بھائی کی ایک خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی، پڑھے لکھے آدمی کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو لوح پر لکھا ہوا پڑھ لیتا ہے، اور پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار اس پر تحریر بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن مجھے سمجھ آئی۔ اور ایک اور نقطہ، میں چونکہ اپنی بات کر رہا ہوں، باقی باتیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں، جو میرے ذاتی سوال تھے، ایک سوال میں نے بڑی کتاب پڑھی، ہمارے یاسر بھائی یہاں موجود ہیں، اکہار ٹولے کی دی پاور آف ناؤ، اس نے تہلکہ مچایا کہ جناب لمحہ موجود کی طاقت، لمحہ موجود، بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز نے اس پر گفتگو کی کہ لمحہ موجود ہے، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس پر بڑے جناب موٹیویشن کے لیکچر موجود ہیں۔ میں نے سوچا یار یہ لمحہ موجود تلاش کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک تو ہے لمحہ موجود کی طاقت، ایک ہے اس کو تلاش کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پھر واصف صاحب ہی کی ایک کتاب کا حیرت قدہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میں آئینے کے سامنے تھا، میرا عکس تھا ہو بہو مجھ جیسا، میں اس سے کلام کرتا وہ خاموش رہتا، میں اس سے کہتا تم بولتے کیوں نہیں، وہ خاموش تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ اس دن آئینہ ٹوٹ گیا، وہ آئینے سے باہر نکلا یا میں آئینے کے اندر سما گیا، جو ہوا سو ہوا۔ اس دن کے بعد آئینے کی ضرورت بھی نہیں رہی، میں اور میرا وہ میں اب آمنے سامنے تھے، جو ہوا سو ہوا۔ لمحہ موجود کی تلاش میں ماضی، حال اور مستقبل مضمون میں مفہوم بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ واصف صاحب کے الفاظ تو کمال ہیں۔ آپ نے فرمایا لمحہ موجود صرف اس شخص کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، اور لمحہ موجود اس کائنات میں صرف ایک ہی وقت آیا تھا، اور وہ معراج شریف کا واقعہ تھا۔ آپ کے ہاتھ میں اگر محبت رسول آ جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں لمحہ موجود آ گیا ہے۔ ایک سفر ہوتا ہے
ہاریزنٹلی آپ لیفٹ سے رائٹ یا رائٹ سے لیفٹ سفر کرتے ہیں، اور ایک سفر ہوتا ہے ورٹیکلرلی کہ آپ اوپر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ آپ جتنا اوپر جاتے جائیں گے، جتنا اوپر جاتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کا لمحہ موجود کا کینوس بڑھتا جائے گا، اور جانا کہاں ہے آپ نے؟ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تک ہی تو آپ نے جانا ہے۔ اور چند پنجابی کے اشعار سنا کر اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ اساں بسم اللہ نو پڑھ کے اج کیتی شروع کتاب، وچ موراں دے پر رکھے اساں لائے عطر گلاب، وچ اکھاں غوطہ ماریا تے پکڑی زلف دی لج، اساں موتی کڈیا میم دا، اساں کیتا کم شتاب، اساں پڑھیا اے وناس نو، اساں چھڈیا عام تے خاص نو، جد ویکھیا نکتہ بے دا، اساں کیتی بند کتاب، تے میں منیا نال یقین دے، میں ویکھیا اکھاں نال او دے ہاتھ کھنڈی یاسین دی، او دے کنگر والے وال، او دی کر کر نوبت وجدی، اے ازلی گل نہیں اج دی، او میم دی بکل مار کے گل کردہ ساڈے نال۔ اور آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری گفتگو سنی۔ میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور میں چونکہ یہاں پر میزبان بھی ہوں اور ساتھ میں اظہار خیال کی میری ذمہ داری بھی تھی۔ ڈاکٹر سرفراز صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پر واصف رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کو دوبالا کریں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔